سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں زیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24newshd۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں کہ ریکارڈڈ کیس میں پاکستان کے اثاثے منجمد ہونے کا معاملہ برٹش ورجن آئی لینڈ ہائی کورٹ نے پاکستان کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ برٹش ورجن آئی لینڈ ہائی کورٹ نے ٹیتھیان کمپنی کی درخواست خارج کر دی۔ روز ویلٹ ہوٹل اور اسکرائب ہوٹل PIA کو واپس مل گئے ہیں۔ ریکارڈڈ کیس میں پاکستان کے اثاثے منجمد ہونے کا معاملہ، جس میں پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے، برٹش ورجن آئی لینڈ ہائی کورٹ نے پاکستان کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے۔ برٹش ورجن آئی لینڈ ہائی کورٹ نے ٹیتھیان کمپنی کی درخواست خارج کر دی ہے، جس کے بعد روز ویلٹ ہوٹل اور اسکرائب ہوٹل پیرس PIA کو واپس مل گئے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ امریکہ کو اڈے دینے کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ عمران خان کے ہوتے ہوئے پاکستان میں کوئی امریکی اڈا نہیں بنے گا۔ پاکستان اس وقت محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ وکی لیکس میں جو کچھ چھپتا رہا وہ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں کوئی اڈے بن رہے ہیں۔ واضح الفاظ میں اس خبر کو بے بنیاد اور سپیکولیٹو کہوں گا کہ یاد رکھو پاکستانیوں، عمران خان کے ہوتے ہوئے کوئی امریکن اڈا پاکستان کی سرزمین پہ نہیں بنے گا۔ ماضی کو بھولو، کوئی انشاءاللہ اڈا نہیں بنے گا، اور انشاءاللہ وہ جو ڈرونز ہوتے رہے اور وکی لیکس میں جو چھپتا رہا اس کا بھی ذکر نہیں ہوگا۔ The government of Pakistan has categorically said تو کراچی میں اس وقت جزوی کرفیو کی صورتحال ہے۔ شہر بھر کی بیشتر دکانیں بند ہیں، وہیں کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں SOPs کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، راحیل بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راحیل، بتائیے گا مجموعی صورتحال کیا ہے شہر میں؟ جی بالکل، آج رات 8 بجے کے بعد گھر سے غیر ضروری طور پر نکلنے پر حکومت سندھ کی جانب سے پابندی عائد کی گئی تھی، اور جبکہ رات 12 بجے دودھ اور بیکری کی دکانیں بند کرنے کے بھی احکامات جاری کیے گئے تھے۔ کرونا کی جو تیسری لہر ہے، اس خطرناک لہر کے پیش نظر احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے سندھ بھر میں لاک ڈاؤن پر جو پابندیاں ہیں انہیں سخت کر دیا گیا ہے۔ اگر بات کی جائے شہر کراچی کی، تو شہر کے بیشتر علاقوں میں اس وقت جو لاک ڈاؤن ہے اس کی پاسداری کی جا رہی ہے، مگر اگر ہم بات کریں، اس وقت ہم موجود ہیں صدر کے علاقے میں، تو مگر یہاں پر بہت سی ایسی دکانیں ہیں جو کہ کھلی ہوئی ہیں جہاں پر لاک ڈاؤن کی پابندیوں کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ رات 12 بجے دودھ کی دکانیں بھی بند کر دی جائیں گی، مگر اب 12 بجے سے زیادہ کا وقت ہے، باوجود اس کے بہت سے ہمیں دکانیں کھلی ہوئی نظر آئی ہیں، جس میں دودھ کی دکانیں ہیں، چائے کے ہوٹلز ہیں، یا تو شٹر ڈاؤن کر کام کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح اگر بات کی جائے لوگوں کی، تو کچھ لوگ غیر ضروری طور پر بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، مگر کراچی کے بیشتر علاقوں میں اس وقت پاسداری کی جا رہی ہے۔ اور کراچی کے اگر ہم شاہراہوں کی بات کریں تو اس وقت بالکل سناٹا ہے، اکا دکا ہی۔ ٹھیک ہے راحیل بیگ، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ اور کراچی میں پرائیویٹ سکولز کی منمانیاں بھی جاری ہیں۔ کلفٹن میں دی سمارٹ سکول میں فزیکل امتحانات کا سلسلہ جاری رہا، جس پر اسسٹنٹ کمشنر نے شہر قائد میں کورونا کے خطرات برقرار، لیکن پرائیویٹ اسکول مافیا بن گیا۔ حکومتی احکامات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے منمانیوں پر اتر آئے۔ 7 جون تک تعلیمی سرگرمیوں کی معطلی کے باوجود کلفٹن بلاک 2 دی اسمارٹ اسکول میں امتحانات کا سلسلہ جاری ہے۔ 24 نیوز کی ٹیم کی نشاندہی پر اسکول انتظامیہ کی جانب سے غلط بیانی کی جاتی رہی، جبکہ بچوں نے سچ بتا دیا۔ پیپرز کے لیے پیپرز ہو رہے ہیں، آج کون سا پیپر ہے؟ میتھمیٹکس پہلا پیپر ہے جی۔ کتنے دن سے اسکول آ رہے ہیں؟ 3 دن سے 3 دن سے کنٹینیو اسکول آ رہے ہیں۔ آج کوئی آپ لوگوں کو ٹائم ٹیبل دینے کا کہا تھا؟ پیپر کے لیے بلایا ہے؟ اوکے، اور پیپر ہو گیا یا ابھی ہونا ہے؟ نہیں، آدھا ہے، ابھی لے لیں جی ہمارے آنے کے بعد جی۔ تو ابھی پیپر آپ کا رک گیا سارا؟ جی۔ یہی نہیں بلکہ شہر کے مختلف علاقوں میں چھوٹے بڑے پرائیویٹ اسکول امتحانات کے نام پر بچوں کو اسکول بلوا رہے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر سول لائن ولید بیگ نے محکمہ تعلیم کے احکامات کی خلاف ورزی پر کلفٹن کے علاقے میں موجود دی اسمارٹ اسکول سیل کر دیا۔ کیمرامین فرحان احمد کے ہمراہ سمین نواز، 24 نیوز، کراچی۔ تو ملک میں پانی کا بحران، کون سچا کون جھوٹا، ارسا دستاویز سامنے آ گئیں۔ پنجاب پانی چوری کر رہا ہے یا پھر سندھ حکومت کی یہ مس رپورٹنگ ہے؟ اصل حقائق کیا ہیں؟
اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ بیورو چیف اسلام آباد سگیر چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سگیر چودھری بتائیے گا یہ دستاویزات کیا کہتی ہیں، کون صحیح ہے اور کون غلط؟ دیکھیں، صوبوں کے درمیان ایک پانی کا تنازع جو ہے وہ کافی عرصے سے چل رہا ہے اور صوبے جو ہیں وہ اس کے اوپر الزامات عائد کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو دستاویزات سامنے آئی ہیں اس میں سچے اور سچ اور جھوٹ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ پنجاب پانی چوری کر رہا ہے یا پھر سندھ حکومت کی جانب سے اس پر مس رپورٹنگ ہو رہی ہے۔ وہ حقائق کچھ اس طرح سے ہیں کہ 1 اپریل کو ملک میں مجموعی طور پر 17% پانی کا شارٹ فال رہنے کا اندازہ لگایا گیا تھا، اور 1 اپریل کو سندھ کو 9% جبکہ پنجاب کو 45% پانی کے شارٹ فال کا سامنا تھا۔ یہ دستاویزات میں سامنے آئی یہ چیز، اور ارسا نے پنجاب کو کوٹے سے 22% کم جبکہ سندھ کو صرف 17% کم پانی دیا۔ بلوچستان کو 58% پانی کے شارٹ فال کا سامنا رہا۔ اس کے علاوہ گڈو براج سے جو بلوچستان کو پانی نہیں دیا گیا تھا، اور یہ ممبر ارسا کی جانب سے جو ہے وہ بلوچستان کی جانب سے بتایا گیا۔ اس کے علاوہ 24 مئی کو پنجاب اور سندھ کو 23% پانی کی کمی کا سامنا رہا، اور سندھ کو 84,000 اور پنجاب کو 90,000 پانی فراہم کیا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے دستاویزات میں۔ اس کے علاوہ سندھ کا پانی کا حصہ 1,09,00,000 اور پنجاب کا 1,18,00,000 ہے کیوسک یومیہ ہے۔ گڈو سکر اور کوٹری براجز پر پانی کی جو مس رپورٹنگ کی جا رہی ہے، یہ چیئرمین ارسا کی جانب سے کہا گیا ہے اور انکشاف کیا گیا ہے، جبکہ براجز کی انسپیکشن رپورٹ پر چیئرمین اور ممبر سندھ کی دستخط بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پانی کی رپورٹنگ کے وقت انہوں نے کہا کہ مجھے اعتماد میں نہیں لیا گیا، یہ ممبر سندھ ارسا نے کہا ہے۔ جی ٹھیک ہے سگیر چودھری، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ محکمہ موسمیات نے اس سال معمول سے زیادہ بارشوں کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ کراچی میں انتظامیہ نے مانسون سے قبل حکمت عملی تیار کر لی، شہر کے بڑے نالوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے نالوں کی صفائی کا پلان بھی بنا لیا۔ تیاری کر لیں، اس سال معمول سے زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں، محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا۔ ڈائریکٹر میٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے بارشوں کے حوالے سے ایڈوائزری جون کے پہلے ہفتے میں جاری ہوگی، جس سے حتمی صورتحال واضح کی جائے گی۔ جون کے پہلے ہفتے میں ہم باقاعدہ مانسون کی، یعنی جولائی، اگست، سپٹمبر جو 3 مہینے مانسون پر مشتمل ہوتے ہیں، اس کی بھی ایک آؤٹ لک آ جائے گی۔ ڈائریکٹر میٹ کے مطابق جون کے آخری ہفتے سے کراچی سمیت ملک بھر میں پری مانسون کی انٹری ہوگی، جبکہ جولائی میں شروع ہونے والا اسپیل ستمبر تک جاری رہے گا۔ 1 جولائی سے پہلے یعنی جون کے آخری ہفتے میں، چوتھے ہفتے میں یا پھر زیادہ سے زیادہ تیسرے ہفتے میں جو بارشیں ہوں ان کو ہم پری مانسون کا نام دیتے ہیں۔ دوسری جانب کراچی کی شہری انتظامیہ نے مانسون سے قبل حکمت عملی تیار کر لی، شہر کے بڑے نالوں کے ساتھ ساتھ ضلعی سطح پر چھوٹے نالوں کی صفائی کا پلان بھی بنا لیا گیا ہے۔ یہاں پہ نالے چوک ہیں، ان ساری چیزوں کی صفائی ہو رہی ہے نالوں کی، اور یہ چیز مانسون سے بہت پہلے جو یہ سائیکلون کی جو اندیشہ تھا اس سے پہلے ہی ہم نے یہ صفائیاں وغیرہ شروع کر دی ہیں۔ شہر قائد میں 550 سے زائد نالے ہیں، جن کی صفائی کے لیے شہری اور ضلعی انتظامیہ کو صوبائی حکومت کی جانب سے فنڈز کی ادائیگی کر دی گئی ہے۔ انٹرپول کی وارننگ کے باوجود انتہائی مضر صحت کیمیکل کا جہاز گڈانی پر لنگر انداز ہو گیا۔ جہاز کو بھارت اور بنگلہ دیش میں لنگر انداز ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اپریل کے آخری ہفتے میں جہاز کا نام تبدیل کر کے گڈانی پہنچایا گیا اور 30 اپریل کو جہاز گڈانی پر لنگر انداز ہوا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشرف خان بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے؟ 22 اپریل کو انٹرپول نے جہاز کے حوالے سے پاکستانی حکام کو آگاہ کیا تھا۔ خط میں لکھا گیا تھا کہ جہاز میں جو انتہائی مضر صحت جو کیمیکل موجود ہے، اس کے باوجود جو جہاز جو ہے نام تبدیل ہو کے 30 اپریل کو گڈانی کی پریسنگ یارڈ پر 7 نمبر پلاٹ پہ لنگر انداز ہوا، جس کے بعد انٹرپول کا خط جو ہے حکومت کو ملا تھا، اور پھر جو بلوچستان سے انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی ہے اس کو یہ خط بھیجا گیا۔ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی نے جو بلوچستان کی ہے حکومت سے خط ملتے ہی جہاز کا کام رکوا دیا ہے۔ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کی ٹیم جو ہے وہاں پہنچی ہے، جو کہ ڈائریکٹر ٹیکنیکل محمد خان نے ہمیں بتایا، یہ بھی بتایا کہ جہاز میں موجود طرح کے نمونے ٹیسٹ کے لیے جو ہے بھیجے گئے ہیں، اور یہاں پہ جو اس سے رپورٹ آئے گی اور یہ بتایا گیا ہے کہ جہاز جو ہے فنگس آئل سے چلتا ہے، جہاز کا باقی سب جو ہے کلیئر تھا، لیکن جہاز کے انجن میں جو فنگس آئل استعمال ہوتا ہے وہ نیچے ٹینک میں موجود تھا، اس کی جانچ کی جا رہی ہے، اور اس میں جو مرکری ہے وہ اگر 200 مائکرو 30 کلو گرام سے جو ہے زیادہ ہوگا تب خطرہ ہے، لیکن اگر ٹھیک ہے اشرف خان، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے انکشاف کیا ہے کہ پی ٹی ایم کی 8 سیاسی جماعتوں کا انتخابی اتحاد بن سکتا ہے۔ پروگرام دستک میں گفتگو کے دوران کہا کہ پی ٹی ایم قیادت انتخابی اتحاد پر سنجیدگی سے غور کر سکتی ہے، یہ اتحاد 4 صوبوں سے کامیابی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جو 8 جماعتیں اب پی ٹی ایم کے اندر ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر جو سیاسی اور فکری قربت ہے اور ہم آہنگی ہے، وہ ضرور ایک انتخابی اتحاد کے لیے معاونت ہو سکتی ہے، اور اب یہ سنجیدگی کے ساتھ پی ڈی ایم کو ایک الیکٹورل
अलायंस बनाने की तजवीज पे गौर कर सकते हैं, और अगर पीडीएम एक इलेक्टोरल अलायंस बन गया तो ये मुल्क के चारों सूबों में कामयाबी हासिल करने की अपॉर्चुनिटी रखता है। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगजेब का कहना है कि पीडीएम के इजलास से मुतालिक उमूर के जिम्मेदार इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान हैं। शहबाज शरीफ से इस ज़िमन में मंसूब बयान दुरुस्त नहीं। शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त करने गए थे। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान अपना वाज़ेह बयान दे चुके हैं। पीटीआई ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में किसी भी सियासी जमात से इत्तेहाद न करने का फैसला कर लिया है। तफसीलात जान लेते हैं। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा क्या हिकमत अमली है पीटीआई की? देखिए, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत जो होने वाले इजलास में कश्मीर के जो इलेक्शन पर जो है वो फाइनल हिकमत अमली जो है वो अपना ली है। जो टिकट्स और उम्मीदवारों का जो है वो तमाम तर मामला जो है फाइनल हो चुके हैं, और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि पीटीआई का कश्मीर में किसी जमात से इत्तेहाद ना करने का फैसला सामने आया है। तहरीक इंसाफ कश्मीर में अकेला हिस्सा लेगी और तमाम इंतखाबी उम्मीदवार जो है फाइनल किए गए हैं, उनकी लिस्ट जल्द जो है वो आवेदा कर दी जाएगी। इसमें जो वफाकी वज़रा है उनको कश्मीर इंतखाबात पर टास्क सौंपे गए हैं। वज़ीर दाखिला समेत जो दीगर जो वज़रा है उनको जो है इंतखाबी जो मुहिम समेत दीगर जो है टास्क सौंपे गए हैं, और बहुत जल्द जो है वो कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है। ठीक है अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपल्स पार्टी सिंध के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी और सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह, कराची डिवीज़न के सदर सैयद गनी और रुकने कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल ने बिलावल हाउस में मुलाकात की। इस मुलाकात में मकामी हुकूमतों के मामले पर बातचीत की गई। पाकिस्तानियों की अक्सरियत कोरोना वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन के अमल से ही नावाकिफ निकली। बैनुल-अक़वामी मार्केट रिसर्च इदारे अब्सास के मुताबिक 68% पाकिस्तानी रजिस्ट्रेशन के अमल के बारे में नहीं जानते। अक्टूबर 2020 में 28% पाकिस्तानी वैक्सीन के मुज़र असरात से परेशान थे, जबकि मई 2021 में तादाद 1% बढ़कर 29% हो गई। सर्वे के मुताबिक गुज़श्ता महीनों के मुकाबले में कोरोना वैक्सीन लगाने पर आमादगी में 2 गुना इजाफा हुआ है। 70% पाकिस्तानियों ने वैक्सीन लगवाने के लिए आमादगी का इजहार किया। इसी तरह अक्टूबर 2020 में 27% पाकिस्तानी उमूमी तौर पर वैक्सीन के खिलाफ थे, और अब ये तादाद कम होकर 15% पर आ गई है। सिर्फ 6% पाकिस्तानियों को लगता है कि ये वैक्सीन मौसर नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड जे ऑस्टिन के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें खत्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल और मुश्तरका मफादात पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीका ने अफगान अमन के लिए पाकिस्तान की हिमायत और कोशिशों की तारीफ की। पेंटागन की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अमरीकी वज़ीर दिफा ने टेलीफोन पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से गुफ्तगू की और अमरीका पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात का फ़रोग जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। गोमल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद को वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिखना महंगा पड़ गया। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर शाह फरमान ने वज़ीर आला की एडवाइस पर प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद को वाइस चांसलरशिप से बर्खास्त कर दिया। गवर्नर ने इससे कबल ज़रई फैकल्टी को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के खिलाफ वज़ीर आज़म को ख़त लिखने की पादाश में डॉक्टर इफ्तिखार को 90 रोज़ की जबरी छुट्टी पर भेजा था, जिसे डॉक्टर इफ्तिखार ने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है और इसका फैसला 27 मई को मुतवक्के है। लाड़काना में डाकुओं के साथ मुकाबले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद बरकत चाचड़ की नमाज जनाजा आबाई गाँव माहोटा, जबकि शहीद खालिद कंगू की नमाज जनाजा जंगल देरो शहर में अदा की गई। दोनों शहीदों की नमाज जनाजा में SSP लाड़काना इमरान कुरैशी समेत लवाहिकीन और रिश्तेदारों ने शिरकत की। और जफरवाल से खबर, जहां थाने में आए साइलीन आपस में लड़ पड़े। पुलिस स्टेशन में खूब झगड़ा हुआ। खवातीन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एक दूसरे पर थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश की जाती रही। पाकिस्तान के ज़मीनी और फ़ज़ाई अड्डे अमरीका को देने का मामला, अपोजिशन ने सेनेट में तहरीक इल्तवा जमा करा दी। तहरीक इल्तवा में कहा गया है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीका से ज़मीनी और फ़ज़ाई राब्ता मुआहदा 2001 में बहाल किया है। तहरीक इल्तवा पर सेनेटर शहरी रहमान, सेनेटर कोदा बाबर, सेनेटर मुश्ताक अहमद, शफीक तरीन समेत दीगर के दस्तखत हैं, जिसमें कहा गया है कि यह मुआहदा पार्लियामेंट से मंजूर शुदा मुआहदा 2012 से मुख्तलिफ है। अमरीका को ज़मीनी और फ़ज़ाई मुआहदा कौमी सलामती से मुंसलिक है, इसलिए कौमी अहमियत के हामिल इस मामले को ऐवान में ज़ेर बहस लाया जाए। इस बुलेटिन से इतना ही।